بھائی ان کو جانتے ہیں آپ، یہ وہ ہیں جو کراچی کا استحصال کرنے والوں میں آج بھی پہلے نمبر پہ ہیں، یعنی یہ ہیں کہ الیکٹرک کے سی ای او جناب مونس سلوی صاحب، کیونکہ کل جب ان کے لوگوں کو پھیٹا پڑا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ میدان عمل میں آ گئے اور ان کی ایک دم آنکھیں کھل گئی ہیں اور انہیں ایک دم دین، تہذیب، اخلاقیات، ساری چیزیں جو ہے وہ یاد آ گئی ہیں۔ مطلب اس کو دیکھ کر، کیونکہ انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کیا اور اس کے بعد اس میں جو باتیں کی ہیں اس کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ موصوف بالوں کے ساتھ ساتھ شرم اور حیا سے بھی جو ہے وہ محروم ہے جب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ بندے نے پہلی بات تو یہ کی کہ جی چوری جو ہے وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو بہت برا فعل ہے اور یہ تو نیچ عمل ہے۔ میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آج اس برے دور کے اندر بھی، آج کے الیکٹرک کے ظلم کے بعد بھی، اگر ایک یونٹ بھی بجلی کوئی چوری کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، خدا کے ہاں اس کو اس چوری کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ شراب ایک قطرہ پیئیں یا پورا بوتل بھر کے پیئیں بات ایک ہی ہے، حرام حرام ہوتا ہے۔ لیکن یہ صاحب، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، وہی معاملہ مونس سلوی صاحب کے لیے ہے کہ مطلب آپ کس منہ سے چوری کی بات کر رہے ہیں، آپ کس منہ سے بتا رہے ہیں کہ چوری بہت ہی گھٹیا فعل ہے۔ باس میرے گھر کے باہر جو بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے وہ جب لگتا ہے تو میں اس کے پیسے آپ کو پے کرتا ہوں، میں اس کی پیمنٹ آپ کو دیتا ہوں اور میں وہ میٹر خرید لیتا ہوں، لیکن آپ ایک زمانے تک میرے بل کے اندر میٹر رینٹ لگا کر مجھ سے پیسے لیتے رہے۔ مطلب ایک چیز میں نے خرید رکھی ہے پھر بھی میں اس کا کرایہ ادا کر رہا ہوں، تو یہ تو جس کو بعد میں ہائی لائٹ کر کے جب احتجاج ہوا اور اس کے پھر پیسے جو ہے وہ مائنس کیے گئے، تو مجھے بتا دیں چوری میں کر رہا تھا یا آپ کر رہے تھے؟ کلو بیک کے نام پر، ڈبل بیک چارجز کے نام پر، فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر اربوں خربوں روپے کی چوریاں، جو احتجاج کے بعد جو پیسہ بہت سارا آپ کو بلوں کے اندر ریٹرن کرنا پڑا۔ ابے وہ تو کر رہا تھا بھائی یا میں کر رہا تھا؟ مطلب وہ کراچی والے کر رہے تھے یا الیکٹرک کر رہی تھی؟ آف کورس آپ لوگ کر رہے تھے۔ آپ لوگ، مطلب آپ کی چوری کیا ہے؟ آپ تو ڈاکو ہیں۔ آپ نے یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ ہے، یہ جو فیول کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا، فیول پہ آپ پلانٹ چلاتے نہیں ہیں۔ آپ نے جھوٹے نام سے ایک کمپنی بنائی جس کے خالی ٹینکر آپ کے ادارے میں آتے تھے، کھڑے رہتے تھے، چلے جاتے تھے، جس کو آپ کاؤنٹ کرتے تھے کہ فیول لے کر آئے تھے، جبکہ وہ کوئی فیول نہیں لاتے تھے، کیونکہ آپ فیول پہ انرجی، بجلی جو ہے وہ بناتے ہی نہیں ہے۔ البتہ جو آپ کا یونٹ کا ٹیرف ہے وہ فیول کے اعتبار سے اور آپ وہ وصول کرتے ہیں۔ ابے تو چوری تم کر رہے ہو یا میں کر رہا ہوں؟ بلوں کے اندر جو چوری کے کوڈ لگا کر، بلوں کے اندر جو لوگوں کو آپ نے جو بھتے بھیجے ہیں، جو ایون ابھی بھی بھیجے ہوئے ہیں، کہ جس کا پہلے 2000 روپے بل آتا تھا آج وہ 8000 روپے بل بھر رہا ہے ریزیڈینشل ایریا کے اندر۔ جب یہ ساری صورتحال ہے، یہ چوری میری ہے یا تمہاری ہے؟ یہ تو ڈاکہ آپ کا ہے، یہ تو چوری آپ کی ہے، اور آپ آگے ہمیں سکھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی ایتھکس، آپ کہہ رہے ہیں جی اخلاقیات۔ ابے کون سی اخلاقیات؟ پورے شہر کا جو کاپر تھا، جو تانبا تھا، وہ کس نے بیچ کے کھایا؟ یہاں پہ لوکل وائر کس نے ڈالے کہ جو ذرا سے لوڈ کے نتیجے میں ٹوٹتے تھے، کسی پہ گرتے تھے، پانی میں بارش ہوتی تھی پانی کے اندر گرتے تھے، لوگ کرنٹ لگنے سے مرتے تھے، تم نے لوگ مار دیے۔ تم تو قاتل ہو یار۔ تم آ کے اہل کراچی کو بول رہے ہو کہ یار آپ کو ذرا اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تم سے زیادہ نیچ اور گھٹیا لوگ کوئی نہیں ہے۔ تم لوگوں نے قتل کیا لوگوں کو۔ کیا جو ہیٹ اسٹروک آیا تھا اس کے اندر جو 5000 لوگ مارے گئے تھے، کیوں مارے گئے تھے؟ کیسے چلے گئے تھے؟ گرمی تو اس کے بعد بھی پڑتی رہی ہے۔ صورتحال یہ تھی، گھر میں گھسو تو پنکھا نہیں ہوتا تھا، گرمی سے چھٹکارا پانے کے لیے بندے کے پاس کوئی ذریعہ، کوئی بندوبست نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے جان بوجھ کر بجلی بند رکھی آپ پہ، جس کے بعد نیپرا نے جرمانہ بھی کیا تھا۔ نیپرا نے پوری ایک ہیئرنگ کی تھی، پوری اس کے اوپر جو ہے وہ انکوائری ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ چیز سامنے لائی گئی تھی کہ یہ چاہتے تو پلانٹ چلا کر فیول کے اوپر بجلی بنا سکتے تھے، لیکن سستی بجلی بنانے کی لالچ میں آپ نے فیول پہ پلانٹ نہیں چلائے تھے، اور اس کے نتیجے میں بجلی نہیں بنی تھی، جس کے نتیجے میں کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، اور 3 دن کے اندر اس شہر کے اندر 5000 آدمی جو ہے وہ مارا گیا تھا، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی تھی۔ 5000 سے زیادہ لوگ اس رمضان کے مہینے میں صرف گرمی کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ ابے تم تو قاتل ہو، تم تو 2 نمبر لوگ ہو۔ تم آ کے ہمیں بتا رہے ہو، تم آ کے ہمیں سکھا رہے ہو اخلاقیات۔ آپ کو اخلاقیات سیکھنی چاہیے، اور میں مونس سلوی صاحب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو آپ نے سب کو خریدا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آگے ہمیں نہیں بتائیں تہذیب کیا ہوتی ہے، چوری کیا ہوتی ہے۔ آپ سے بڑا چور، آپ سے بڑا بد اخلاق، آپ کے ادارے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور اس وقت سے ڈریں جب شہر کراچی کے لوگ نکل کر آپ کا گریبان پکڑ کے آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ تم کون ہو۔ اس بات کو تسلیم کریں۔ اگر ذرا سی غیرت موجود ہے تو اس شہر کے لوگوں سے معافی مانگیں، اس شہر کے لوگوں کو ان کا حق دیں، اس شہر کے لوگوں سے ناجائز بھتے آپ لوگوں نے بلوں کے نام پہ لیے اس کو ریٹرن کریں۔ لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے یہاں سب کو خرید رکھا ہے، یہاں پہ آپ نے سب کو پیسے کھلا رکھے ہیں، لیکن یہاں نہیں تو خدا کی بارگاہ میں آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم کراچی والے سب معاف کر دیں گے، سب کو چھوڑ دیں گے، لیکن کے الیکٹرک کو نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ تمہیں آخرت میں گریبان سے پکڑیں گے، اور یہ جو تمہاری جتنے گھٹیا پن ہے، جتنا ایک ایک روپیہ میرے خون پسینے کے پیسے کا تم لوگوں نے لوٹا ہے، اس ایک ایک پائی، ایک ایک روپیہ، ایک ایک یونٹ جو تم نے ایکسٹرا لگایا، جو ہم پہ